السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے ایک نئے سوال کے حوالے سے حاضر ہوں۔ یہ سوال ہمارے کھاتے میں اس کو نہ ڈالا جائے اور یہ اعتراض ہم پہ نہ کیا جائے۔ ہمارے بزرگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دے چکے ہیں، لہٰذا اس اعتراض کو ہمارے گلے میں نہ ڈالا جائے۔ اس اعتراض کو ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور اکثر مائیں اور عورتیں، میری بہنیں، بیٹیاں اور نادان وہ پڑھی لکھی عورتیں کہ جنہوں نے کچھ پڑھا ہوتا ہے لیکن ہوتی نادان ہے، اور وہ حقیقت کو انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا اور نہ ہی اتنا علم ہوتا ہے، تو اس ماہ کے اندر محافل کا گھروں کے اندر بھی انعقاد ہوتا ہے اور عام پورے ملک پاکستان میں محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہماری مائیں وہ شکر ادا کرنے کے لیے محافل اپنے گھروں کے اندر سجاتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی غلطی وہ کر جاتی ہیں۔ یا تو کروانے والے وہ کم علم ہوتے ہیں، یا پھر جو آنے والی ہے، جو پڑھنے والی ہے اور جو محفل کی عالمہ اس کو کہیں، یا پھر کچھ نہ کچھ پڑھی ہوئی عورت اس کو کہیں، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتی اور اکثر غلطی کر جاتی ہے، اور پھر اس اعتراض کو وہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں کہ جو اعتراض ہمارے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ اعتراض کا جواب کئی سال پہلے ہمارے بزرگ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دے چکے ہیں، لہٰذا بار بار یہ سوال پوچھنا اور اس سوال کو ہمیشہ اس ماہ کے اندر اس کو دہرانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ نادان لوگ ہیں جو اس اعتراض کو جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے ان کا کام ہے محفلی میلاد کو روکنا، اور خوشی منانے کو وہ برا سمجھتے ہیں، خوشی نہ منانا اس کا یہ ایک اہم مقصد ہوتا ہے اس اعتراض کے پیچھے۔ تو آج ہم آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں، جن کو پوری دنیا وہ مجدد بھی مانتی ہے، اور آپ کا سکہ قیامت تک وہ چلتا رہے گا۔ سوال یہ کیا گیا کہ عورتیں محفلی میلاد کا انہوں نے انعقاد کیا، اور وہ بلند آواز سے تلاوت بھی کر رہی ہے، نعت بھی پڑھ رہی ہے، اور وہ آواز غیر مردوں کی طرف تک جا رہی ہے، تو یہ کیسا ہے؟ یعنی یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 240 پر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر عورتیں محافل میلاد کا انعقاد کرتی ہیں اور وہ ایک ایسی جگہ پر ان کی محفل ہو رہی ہے کہ جہاں ان کی آواز باہر نہیں جا رہی اور غیر مردوں کے کان میں ان کی آواز نہیں جاتی، تو یہ ایسی محفل کا انعقاد کرنا باعث اجر و ثواب ہے، یعنی پھر اجر ملے گا۔ اور اگر ان کی آواز غیر مرد سن رہے ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے گھر کے اندر محفل کا انعقاد کیا ہے، اب وہ جو محفل پڑھنے والی آ رہی ہے، جس نے محفل میں تلاوت کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، یا پھر تقریر کرنی ہے، تو وہ تو باہر سے آئی ہے نا، وہ ایک طرح کے اس گھر والے افراد کے لیے وہ غیر محرم ہی ہے، وہ افراد جو اس گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اگر وہ گھر کے اندر موجود ہے اور ان کے کان تک آواز جا رہی ہے تو پھر وہ ناجائز ہے، حرام ہے ایسے
مطلب محفل کا انعقاد کرنا۔ اور اگر کان تک وہ گھر والوں کو باہر بھیج دیتے ہیں اور وہ خود گھر کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں اور آواز باہر تک نہیں جاتی تو پھر یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اگر گھر والے خود ہی آپس میں، رشتہ دار آپس میں محفل کا انعقاد کر لیتے ہیں، ایک تلاوت کرتے ہیں اور ایک نعت اور ایک، یہ تو بہت جو ہے بڑی بات ہے اور اجر و ثواب کا بہت جو ہے اس کا اجر ثواب انسان کو ملے گا۔ پھر اس میں جو ہے اپنے جو محرم ہے ان کا آنا ان کے لیے جائز ہے، اگر خود گھر والے خود ہی پڑھیں، خود ہی جو ہے وہ کریں۔ لیکن اگر کسی باہر سے انہوں نے تلاوت کے لیے، نعت کے لیے، یا کسی ایسی شخص کی عورت کو انہوں نے بلایا ہے تو اس عورت کو یہ احتیاط کرنا اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کی آواز جو ہے غیر محرم مرد تک جو ہے وہ نہ پہنچے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے صراحتاً اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کا خوش آواز سے پڑھنا یعنی یہ بھی محل ستر ہے، یعنی ان کو اس آواز کو چھپانا بھی اس کے لیے لازمی ہے۔ دیکھو امام ابو البرکات نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ عورت جو ہے بلند آواز سے تلبیہ بھی نہ پڑھے کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ محل ستر ہے۔ یعنی اتنی احتیاط کیے ہے کہ یعنی اتنے اچھے مقام پر جا کر بھی انہوں نے تلبیہ بلند آواز سے نہیں پڑھنے، تو پھر عام روٹین میں کیسے ہمارے بزرگ جو ہے اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو کتابوں کے حوالے آپ نے ذکر کیے، حلبۃ المجلی، اسی طرح ایک اور کتاب ہے منحۃ الخالق علی البحر، یہ ایک کتاب ہے۔ دو کتابوں کا ذکر آپ نے فرمایا ہے، وہاں پر جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ عورت کا خوش آواز سے پڑھنا یہ فتنے کا سبب ہے، تو اس لیے آواز جو ہے ایسی خوش آواز سے اونچا نہیں پڑے گی کہ جس سے جو ہے مردوں کا دل جو ہے وہ ایسی نفس غلط اس پہ ابھرے۔ تو اس آواز سے جو ہے مطلقاً جو ہے عورت کی آواز کو منع نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ کسی نے دروازہ بجایا تو جا کے جو ہے وہ پوچھنا، یعنی سخت لہجے میں، اس طرح خرید و فروخت کے حوالے سے بھی جو ہے اجازت دی گئی ہے، یعنی مطلقاً جو ہے منع نہیں کیا، لیکن خوش آواز سے بولنا، خوش آواز سے پڑھنا یہ جو ہے فتنے کا سبب ٹھہرا کر بزرگوں نے جو ہے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے دو کتابوں کے حوالے آپ کو اسکرین میں جو ہے نظر آ جائیں گے کہ انہوں نے وہ عبارت بھی اور ساتھ تراجم بھی جو ہے اس کے آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھ دیے جائیں گے، آپ اس کو پڑھ لیں اور پھر خود جو ہے اس کا تعین کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم پارہ 28 آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں پر سختی کرے، اس حوالے سے جو ہے ان کی آواز جو ہے باہر نہ جائے، وگرنہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ان مردوں کے حوالوں سے جو ہے ان سے پوچھا جائے گا، اور اگر مرد منع کرنے کے باوجود بھی عورت باز نہیں آتی تو پھر وہ عورت خود ہی اس کی ذمہ دار ہے، اس مرد سے جو ہے اس کا نہیں پوچھا جائے گا۔ تفسیر خازن کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 316 پر کہ اپنے اہل والوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے جو ہے ان کو روکو، اور انہیں جو ہے تعلیم یعنی علم سکھاؤ اور اس آگ سے جو ہے انہیں بچاؤ۔ تو یہ تفسیر خازن کے اندر اس آیت کے تحت جو ہے تفسیر خازن والے مفسر نے جو ہے اس کو لکھا ہے کہ اپنے اہل والوں کو جو ہے اچھی بات سکھانی چاہیے اور برے باتوں سے جو ہے ان کو بچانا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ ہر شخص نگران ہے، ہر شخص نگران ہے، تو جو نگران ہے کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ بادشاہ سے جو ہے اس کے سلطنت کے حوالے سے پوچھا جائے گا، مرد اپنے گھر کا نگران ہے تو اس کے گھر والوں کے احکام کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ آیا اس نے کیسے جو ہے گھر کے معاملات کو چلایا ہے۔
تو یہ ساری باتیں اس لیے ذکر کرنا مقصود ہے کہ آپ کو اس حوالے سے آگاہی فراہم ہو کہ آپ انہیں روکے، اگر ایسی معاملات آپ کے سامنے آتی ہیں انہیں ایسی محافل کا جو ہے پروگرام سیٹ کر کے دیں کہ جہاں پر غیر مرد کی طرف اس کی آواز نہ جائے، تو پھر جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا، آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی جو ہے ثواب درج کیا جائے گا۔ اسی حدیث کی شرح میں عمدۃ القاری کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ایک صحابی رسول نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے آپ کو تو بچا لیا، اپنے گھر والوں کو کیسے بچائے؟ فرمایا کہ ان کو فرمانبرداری کا حکم دو، اچھائی کا حکم دو اور برائیوں سے انہیں روکو، تو یہی جو ہے ان کے بچانے کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اس لیے محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، ساتھ میں عمدۃ القاری جو ہے نا انہوں نے شرح کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، وہ بھی آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 167 پر، فتاوی رضویہ جلد نمبر 484 پر امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جتنا آپ کے اندر قدرت ہے اس کو روکو، پھر بھی اگر وہ نہ رکے تو وہ خود جو ہے اس باتوں کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے تمام تر تفصیلات جو ہے اپنے کتاب کے اندر درج کیے ہے کہ یہ ہو تو اس طرح جو ہے آپ کریں۔ اب ہم آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ اب چونکہ ملک پاکستان کو بہت بہترین طور پہ سجایا جاتا ہے، گلی گلی محلہ محلہ سجا ہوتا ہے، تو کچھ ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ باہر نکلتی ہیں تو وہ کبھی باپردہ بھی ہوتی ہیں، کبھی بے پردہ بھی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس حوالے سے بھی شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہماری مائوں اور بہنوں کو چاہیے کہ سورہ نور کی تلاوت کریں، سورہ نور کی تلاوت کریں کہ وہاں پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو فرمایا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے بھی نہ مارو کہ کہیں آہٹ جو ہے نہ سن پائے۔ تو جہاں یہاں تک جو ہے منع کیا گیا ہے، تو پھر ایسی حالات میں اگر کوئی ایسا انتظام ہو کہ جہاں پر بالکل مرد نہ ہو، صرف اور صرف عورتیں جو ہے ایسی چراغاں کو دیکھنے جائے با پردہ کے ساتھ اور پھر واپس آ جائے، مرد بالکل بھی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر تو اجازت ہے کہ وہ دیکھ لے، لیکن اس کے علاوہ مرد اور عورتوں کا اختلاط ہونا یا عورتوں کا بے پردہ ہونا، تو ان جو بھی ناجائز طریقے سے جو کام کر رہا ہے اس حوالے سے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہے، آج کے ہوں یا پہلے گزر چکے ہوں، سب نے ان چیزوں کو منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی آپ نے باتیں اور گفتگو سنی ہے وہ اس لیے ہے کہ جو اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے آج اس کا جو ہے وہ ازالہ ہو سکے، آج آپ کو حقیقت آپ کو بتا دی جائے کہ یہ اعتراض ہم پر ویسے ہی کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے یہ جو خوشی ہے اس کو کسی نہ کسی طور پہ جو ہے وہ روکا جائے، لیکن ہم نے جواب دے دیے ہیں۔ لہٰذا ہر سال اگر آپ کے کانوں میں ایسی آواز آئے تو آپ کانوں کو بند کر لیں، اس آواز کی طرف بالکل توجہ نہ دیں۔ یہ بالکل فضول لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور محبوب کے ساتھ اپنی عداوت کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے کہ ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی سوائے ابلیس کی باقی دنیا میں کسی کو غم نہیں تھا، سب خوشیاں منا رہے تھے، چرندے پرندے جو بھی کچھ تھا سب خوشیاں منا رہے تھے، لیکن سوائے ابلیس تو اب جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنے ان کلمات پر جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں وہ غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے حقیقت کو واضح کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ان کلمات پہ غور کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا یہ راستہ کس طرف جاتا ہے، آیا ہم کون سی جو ہے راستے پر جو ہے اپنے آپ کو ہم نے گامزن کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے آپ محفلیں کروائیں، خوشیوں کا اظہار کریں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ اس حالات کو دیکھے، یعنی جہالت کے دور کو دیکھے کہ اس وقت ہماری حالتیں کیا ہوتی تھی۔ آج محبوب کے خاطر محبوب جب آئے بیٹی کو بھی جو ہے امن ملا، ماں کو بھی امن ملا، بہنوں کو بھی امن ملا، اس کی سبب کی وجہ سے ملا۔
تو اب جو ہماری ماں اور بہنوں کو منع کرتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ انہیں یہ جواب دے کہ ہمیں بیٹی کا درجہ کس نے دیا؟ کیا آپ نے دیا جو منع کر رہے ہو؟ یا ہمیں ماں کا درجہ کس نے دیا؟ آپ نے دیا۔ جس نے دیا ہے، جو آیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ماں کا درجہ ملا، جنت ہماری قدموں کے نیچے کس نے رکھی، جگر کا ٹکڑا کس نے کہا، اسی طرح بہنوں کو فضیلت کس نے دی؟ تو جو آئے، جن کی وجہ سے ہم پر نعمتوں کا نزول ہوا، رحمتوں کا نزول ہوا، تو کیوں آج ہم ان کا شکر ادا کیوں نہ کرے، ان کا شکر کیوں نہ ادا کرے، ان کا احسان کیوں بجا نہ لائے؟ ہم تو کروڑ بار، ہزار بار کریں گے، لیکن شریعت کے دائرے میں کریں گے۔ آپ ہزار دفعہ منع کریں، آپ ہزار فتوے لگوائے، آپ ہزار مرتبہ جو ہے روکے، لیکن ہم اس سے باز نہیں آئیں گے۔ ہماری خوشی کی انتہا آخر تک پہنچ جائے گی، ہم خوشی کے اعلیٰ مقام پہ پہنچیں گے جب یہ دن آئیں گے۔ ہمیں وہ احسان بولا نہیں ہے، ہمیں وہ شکر، وہ احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس ماہ کے اندر کیا ہے، ہم اس احسان کو نہیں بولے، ہم ضرور کریں گے، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر کریں گے، ضرور کریں گے۔ اس لیے میں اپنے بہنوں کو یہ آج میسج دے رہا ہوں کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا شکر گزار رہے، اور ان کے محسنین کا بھی شکر گزار رہے کہ جنہوں نے یہ کلمات ہم تک پہنچائے ہیں۔ اگر وہ محسنین نہ ہوتے، وہ نیک لوگ نہ ہوتے، تو آج ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ محبوب کی وجہ سے کیا کیا جو ہے رونقیں اس دنیا میں آئی؟ ٹھیک ہے، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ہاں، یہ سورہ تکویر کی تلاوت تو کرے نا۔ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج اگر بیٹی زندہ ہے، بیٹی کو محبت کا درجہ مل رہا ہے، بیٹی جگر کا ٹکڑا بنی ہے، تو وہ کس کے سبب ہے؟ تو میری بیٹی بھی، میری ماں بھی، جس کو بازار کے اندر بیچا جاتا تھا۔ آج بھی ہندو بیوی کو جو ہے زندہ جو ہے جلا دیتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو کیسی کیسی جو ہے جہالتیں جو ہے دنیا میں تھی۔ محبوب علیہ السلام کے آنے کے سبب آپ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ آپ ایسی نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کر سکے وہ کم ہے۔ اس لیے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو ہر دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں گے کہ جو اعتراض کرنے والے ہوں ان کو اعتراض کا جواب مل جائے، اور جو اس سے دور ہیں، باز رہ رہے ہیں کسی بھی سبب کی وجہ سے، وہ اپنی خوشی کا اظہار بڑھ چڑھ کر کریں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور آپ اس پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں یہی امید آپ سب دوستوں سے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب کو جو ہے یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔